السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات اور اگلے دن کے روزے کی فضیلت، یہ رہا آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی خاص رحمتوں والی رات اور بخشش کی رات کے بارے میں، شب برات۔ شب برات شعبان کی 15ویں رات کو کہتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کے ساتھ آسمانی دنیا پر جلوہ فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور سورج غروب ہونے سے لے کر فجر تک بے شمار لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابن ماجہ۔ سوچیں کتنی بڑی سعادت ہے یہ رات، مغفرت کی، رحمت کی اور اللہ کے قریب ہونے کی رات ہے۔ اس رات میں کیا کریں؟ یہ رات شور شرابے کی نہیں، یہ رات دل کی صفائی کی ہے۔ کوئی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ساری رات پٹاخے جلاتے ہیں اور شور شرابے کرتے ہیں، لیکن یہ بہت سخت گناہ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تھوڑے سے نوافل، نماز، قرآن کی تلاوت، سچے دل سے توبہ، اپنے لیے، والدین کے لیے، امت کے لیے دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس رات مشرق اور دل میں بغض رکھنے والے کے سوا سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج کی رات دلوں سے نفرت نکال دیں، کسی کو معاف کر دیں تاکہ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ شب برات کی پیاری باتیں۔ ہم سب گناہ گار ہیں، لیکن اللہ کی رحمت گناہوں سے بہت بڑی ہے۔ اگر آنکھوں سے آنسو نکل آئیں تو سمجھ رہے اللہ آپ کو بلا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ رات ہمیں یہ سکھاتی ہے، اللہ سے کبھی مایوس نہ ہو۔ اگلے دن روزے کی فضیلت۔ شب برات کے بعد یعنی 15 شعبان کا روزہ رکھنا بہت فضیلت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان میں کثرت سے روزے رکھے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ صحیح بخاری مسلم۔ یہ روزہ ہمیں رمضان کی تیاری کا موقع دیتا ہے، دل کو پاک کرتا ہے اور اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ روزے کی نیت اور فائدے۔ یہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے صبر، شکر، تقویٰ، نفس کی ترتیب۔ ایک دن کا روزہ اور اللہ کی رضا کیا ہی خوب سودا ہے۔ سبحان اللہ۔ آخر میں پیغام۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، شب برات ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، اللہ آج بھی معاف کرنے کو تیار ہے، بس ہم سچے دل سے لوٹ آئیں۔ اس رات اپنے گناہوں پر ندامت کریں اور اللہ سے وعدہ کریں کہ ہم بہتر انسان بننے کی کوشش کریں گے۔ یا اللہ ہمیں اس رات کی برکتیں نصیب فرما، آمین، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ سبحان اللہ۔ پلیز ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بار جا رہے تھے تو راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا۔ پتھر بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ یہ میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہی ہوں۔ تو پتھر بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے باتیں کرتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ تم اس کو دیکھ کے اتنے خوش ہو رہے ہو، اس کے اندر دیکھو تو تم حیران رہ جاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر ان کے پاس سوٹی تھی، تو انہوں نے کہا اس کے اوپر اپنی سوٹی مارو۔ جب انہوں نے سوٹی ماری تو اس کے اندر سے
60 गज का बंदा खड़ा हो गया निकल कर। तो उसने कहा कि तू इस पत्थर के अंदर है, तुझे पता है कि अल्लाह किधर और अल्लाह के रसूल किधर। उसने कहा कि हाँ, मुझे 4.5 सदियाँ हो गई हैं इस पत्थर के अंदर बंद हूँ। मैं अल्लाह अल्लाह करता हूँ तो मुझे नींद आ जाती है, और मैं अल्लाह अल्लाह करता हूँ तो मुझे ऊँघ आ जाती है, और मैं अल्लाह अल्लाह करता हूँ तो मैं मेरी प्यास बुझ जाती है। तो उन्होंने कहा है कि अल्लाह पाक ने कहा है कि आपकी उम्मत आ रही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत आ रही है पीछे, और उसकी वो शब रात की रात की इबादत और इसकी 450 साल जो ये पत्थर मेरा इन दोनों की या बराबर होगी क़यामत वाले दिन। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह पाक मुझे ऐसे ही उठा लें, मैं क़यामत वाले दिन उस नबी का उम्मती बनना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ऐसे ही ऊपर आसमान पर उठा लिया कि उनके दिल में इतनी ख्वाहिश थी कि मैं उस नबी का उम्मती बनना चाहता हूँ। तो हम उस नबी की उम्मती हैं, और हमारे दिल में ये ख्वाहिश ही नहीं है कि हमारी उम्रें इतने काम में और हम अल्लाह की तरफ लौट आएँ, अल्लाह को अपना बना लें। लेकिन हमारे दिल में ये है ही नहीं। लेकिन हमें इस तरह नहीं करना चाहिए, हमें अल्लाह ताला को हर वक्त राज़ी रखना चाहिए, और अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, और अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो जाए, और अल्लाह ताला सब को रोज़ा रखने की, शब रात की इबादत करने की तौफ़ीक दे। इस रात की इबादत बहुत ही ज़्यादा अफजल है और ज़रूरी है, और आप लोगों ने ज़रूर करनी है, और आपने अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे कमेंट भी करने हैं। अल्लाह हाफ़िज़।